السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اللہ کی حفاظت میں آنے کا نبوی نسخہ۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، پہنانے والے کو اللہ اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اس لیے کپڑے پہنانے چاہیے۔ خادموں کو بھی کپڑے دو، علماؤں کو بھی کپڑا دو۔ اچھا یہ ہے کہ ان کا ناپ لے کر سلوا کر دے دو تاکہ وہ پہن لیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، کپڑا پہنانے سے پہنانے والا جب تک وہ کپڑا اس آدمی کے بدن پر رہتا ہے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں پہنانے والے کو۔ اسی لیے سلف صالحین کا معمول تھا، اپنے زمانے کے مشائخ کو کپڑے سی کے دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے جو بھی بڑے بڑے علماء ہوتے تھے ان کو کپڑے ان کے پاس لکھا ہوا رہتا تھا کہ فلاں شیخ کا یہ ناپ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، اور فوراً جو ہے رمضان میں یا شعبان کے اخیر میں ان کے یہاں وہ کپڑا پہنچ جاتا تھا، اور اچھے میں اچھا کپڑا دیتے تھے۔ ریشم کی تجارت تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کئی تجارتیں تھی ان کی، تو جو اچھے میں اچھا کپڑا، اور کہتے تھے جتنا ایسا اچھا کپڑا پہنو کہ جلدی پھٹے نہیں، بس جب تک اس کے بدن پہ رہے گا آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے نوکروں اور خادموں کو بھی اپنے حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے، جو رات دن آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لونڈی اور غلام، آج کل لونڈی اور غلام تو ہے نہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ لونڈی اور غلام کیا ہوتا ہے، باندیاں کیا ہوتی ہیں، لیکن مضمون آئے گا تو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ کہ یعنی نوکر چاکر تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، پس تم میں سے جس کسی کے قبضہ اور تصرف میں اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کے سہارے سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس لیے گھر میں نوکرانیاں ہوتی ہیں، گھر میں نوکر ہوتے ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے رکھیے۔ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے وہ بھی ہیں، اللہ کے بندے آپ بھی ہیں، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، آپ بھی اللہ کی بندی ہے، بس اللہ نے آپ کو آپ کا ہاتھ اوپر رکھا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ یہ ساری تفصیل میں نے میری کتاب مدنی معاشرے سے لی ہے، اور حدیثوں کے حوالے دے دیے، وہاں پر جو ہے حدیث دیکھ لی جائے۔ اب جو ہے پڑھیے میرے ساتھ، بادل کی برائی سے اللہ کی پناہ، دعا پڑھیے، اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ۔ اے اللہ، ہم اس چیز کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جسے دیکھ کر اس بادل کو بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ، چھٹی منزل، صفحہ 207، حدیث نمبر 98 پر لکھی ہے۔ اوپر کے حوالے وہاں لکھ دیے ہیں،
آج کل بادل ہوتے ہیں، ہوائی جہاز چلتے ہیں تو بادل ہوتے ہیں، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، تو ان بادلوں کی برائی سے اللہ تعالی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب